السلام علیکم. ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم. آج قسط نمبر 23 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ناول 100 سال پہلے کی. تو آئیے اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں. پہلے کبھی ایسی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت دیر تک وہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور کہا، تجھے طلب کیا گیا ہے. کچھ لمحوں کے بعد طاہر علی اس دالان سے گزر کر ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے جہاں زمین پر ہرن کی کھال بچھی ہوئی تھی اور اس پر البیلے بابا، جو ایک دراز قامت اور بھیانک سی شکل کے آدمی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سر پر گیندے کے پھولوں کا سہرا باندھا ہوا تھا. سہرے کی لڑیاں ان کے چہرے پر لٹکی ہوئی تھیں. انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، آوے ای آوے، آوے ای آوے، حق اللہ حق اللہ. طاہر علی اس عجیب الخلقت چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے پہنچ گئے اور بولے، میرا نام طاہر علی ہے. ہمیں نام بتاتا ہے بے وقوف. ہم تو تیرا پورا شجرہ نسب بتا سکتے ہیں. کیا سمجھا؟ بابا صاحب، میں یورپ سے آیا ہوں، کچھ نہیں جانتا یہاں کے حالات کے بارے میں. مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. میں ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں. پگلے، بے وقوف، احمق، گدھے، ہمیں بتا رہا ہے اپنی مشکل کے بارے میں. ارے کیا نہیں جانتے ہم؟ اپنے منہ سے کہنا چاہتا ہے تو اپنے منہ سے بتا، کیا مشکل ہے تیری؟ آپ کا نام البیلے دھولا ہے. یہ سہرا نہیں دیکھ رہا ہمارے سر پر؟ ارے یہ سہرا باندھا گیا ہے. بزرگوں نے، ولیوں نے، درویشوں نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں. بابا صاحب، میری ایک بیٹی ہے. اے بے وقوف شخص، ہمیں بتا رہا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ تیری اکلوتی بیٹی ہے وہ. جی بابا، آگے بول آگے بول، اپنا شوق پورا کر. بابا صاحب، ہم لوگ لندن میں رہتے تھے. وہاں ایک ہندو جو گندے علوم کا ماہر تھا، اس نے اپنا ایک آشرم کھول رکھا ہے. اس آشرم میں وہ بھولے بھالے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بھٹکا کر لے جاتا ہے. انہیں کالا جادو سکھاتا ہے. چھوٹے موٹے منتر جنتر پڑھ کر انہیں تھوڑی بہت کالے جادو کی قوتیں دے دیتا ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. میری بیٹی بھی نہ جانے کس طرح اس شخص کے جال میں جا پھنسی. حق اللہ حق اللہ حق اللہ. نہ جانے کس طرح کی بات کرتا ہے تو. تم لوگ باہر کے ماحول میں جا کر، وہاں کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو آزادی دے دیتے ہو اور پھر وہ لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں. خیر خیر، میں نصیحت کرنے والا کون؟ تو بیٹی کا باپ ہے. تو جانے تیرا کام جانے. پھر کیا ہوا؟ وہاں اس نے کالا جادو سیکھا. سیکھا؟ ہاں سیکھا. کتنا سیکھا یہ میں نہیں جانتا. اچھا پھر آگے بول آگے بول. ہمیں جب اس بات کا علم ہوا تو ہم اسے وہاں سے یہاں لے آئے اور وہ اب مکمل طور پر کالے جادو کے جال میں پھنسی ہوئی ہے. سرکش ہو چکی ہے. کسی کی بات نہیں مانتی. گندا علم جاننے والے بھلا سرکش نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنا ایمان ہی کھو دیا ہے. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں بابا. خیر خیر، پھر بول. بابا صاحب، آپ کی مدد چاہیے مجھے. ہم نے تجھے خود بلایا ہے. تو آیا تو نہیں ہے ہمارے پاس. اپنی مشکل کے لیے بھٹک رہا تھا تو نے ادھر کا رخ کیا. کیا سمجھا؟ مدد کریں گے ہم تیری، مدد کریں گے. پتہ بتا اپنا، ہم آئیں گے تیرے پاس. مگر دیکھ، جب انسان اپنے کیے کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اسے بہت سی مشکلوں سے گزرنا ہوتا ہے. تو نہیں جانتا ہمارے شانوں پر کتنی ذمہ داریاں لاد دی گئی ہیں. بہتوں کے کام آتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ ہمیں کہ کسی کے ساتھ اگر کچھ کریں تو دائیں ہاتھ سے دینے والے کو بائیں ہاتھ کی خبر نہ ہو. سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہم تجھ جیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیا لایا ہے ہماری مشکل کے حل کے لیے؟ دنیا بہت بری جگہ ہے. دولت نے انسان پر قبضہ جما رکھا ہے. لوگ دین ایمان بھول چکے ہیں. دولت کے پجاری بن کر رہ گئے ہیں. اب دولت کے ذریعے حاجت مندوں کی مشکل حل کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو ہی بتا، کیا مدد کر رہا ہے تو ہماری؟ بابا صاحب، میری بچی ٹھیک ہو جائے میں لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہوں. کون سا احسان کرے گا دنیا پر؟ مشکل میں پڑنے سے پہلے کیا تو نے ادھر کا رخ کیا تھا؟ جب ادھر کا رخ کیا ہے تو اپنی مشکل کا حل پانے کے لیے مشکلوں میں ڈوبے ہوئے ان ہزاروں انسانوں کی مدد تجھے کرنا ہوگی. کیا لایا ہے اس وقت میں نقد رقم نہیں لے پھر رہا. البتہ میری گاڑی میں چیک بک پڑی ہوئی ہے. 2 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کر دے جا. آدمی کر دیتا ہے تیرے ساتھ. پتہ لکھوا دے، پہنچیں گے ہم. ہمارا موبائل نمبر لکھ لے. ہمیں بتانا کہ لڑکی کس وقت گھر میں ہے اور کیا کر رہی ہے. بس ہم پہنچ جائیں گے اور پھر دیکھیں گے وہ کتنے پانی میں ہے. اور ہاں،
صحیح چیک دینا واپس نہ ہو جاوے۔ تو جانتا ہے کہ آج کل چیک واپس ہونے پر مقدمہ قائم ہو جاتا ہے۔ جی بابا صاحب، آپ میری مشکل حل کر دیں۔ میں بھلا آپ کو دھوکہ کیسے دوں گا؟ طاہر علی نے کہا۔ جا جا جا، بابا صاحب جلالی لہجے میں بولے اور اپنے سہرے کی لڑیاں نوچنے لگے۔ طاہر علی اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور باہر نکل آئے۔ ایک آدمی فوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ چیک مجھے دے دیجیے گا، اس نے کہا، اور طاہر علی آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے گاڑی تک آ گئے۔ گاڑی کی ڈگی سے انہوں نے چیک بک نکالی، 2 لاکھ روپے کا چیک لکھا اور دستخط کر کے انہوں نے اس شخص کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے واپس موڑ دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے احساس ان کے دل میں پل رہے تھے۔ ہوٹل، ایک خوبصورت سے ہوٹل کے سامنے سے انہوں نے کار روک دی۔ اس کے اندر بہت زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی۔ ویسے بھی لندن کی فضاؤں میں پرورش پانے والے بہت سے عام مرحلوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ سفورہ نے بھی آزادی کے ساتھ لندن میں وقت گزارا تھا۔ کسی طرح کی جھجک اس کے دل میں نہیں تھی۔ گاڑی ہوٹل پارکنگ میں پارک کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہو گئی۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے کمرے کے بارے میں بات کی۔ جی میڈم، کمرہ حاضر ہے، آپ یہاں براہ کرم دستخط کر دیجیے۔ کاؤنٹر مینیجر نے ضروری کارروائیاں کی اور اس کے بعد ایک پورٹر کو آواز دی۔ میڈم کا سامان گاڑی سے نکال لاؤ۔ میرے ساتھ کوئی سامان نہیں ہے، میری ضرورت کی چیزیں بعد میں آ جائیں گی۔ اوکے۔ پورٹر سفورہ کو لے کر 4تھی منزل پر پہنچا۔ لفٹ سے اترنے کے بعد ایک خوبصورت روشن راہداری عبور کی اور اس کے بعد وہ کمرہ نمبر 403 کے سامنے رک گیا۔ دروازہ کھولا اور سفورہ کو ساتھ لے کر اندر پہنچ گیا۔ میڈم، یہ آپ کا کمرہ ہے، میں آپ کا خادم۔ جیسے ہی آپ کا سامان پہنچے یہ بٹن دبا دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کسی شے کی ضرورت ہو تو فرما دیجیے۔ نہیں شکریہ، جاؤ، اور ہاں یہ رکھو۔ سفورہ نے اپنے پرس سے ایک نوٹ نکال کر پورٹر کو دیا اور پورٹر سلام کر کے چلا گیا۔ سفورہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اسے یہ کمرہ بہت پسند آیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کمرے کو تو مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ جب بھی گھر سے آزادی کی ضرورت ہو تو یہاں آ کر آرام کیا جائے۔ یہ بات نہ جانے پہلے میرے ذہن میں کیوں نہ آئی۔ ویسے بھی اگر گھر کے لوگ انتہائی بور ہو چکے ہیں، میرا تو ان سے دل لگتا ہی نہیں۔ یہاں میں اپنی منمانی کر سکوں گی۔ واہ، ایک نیا آئیڈیا ذہن میں آیا ہے۔ اوکے اوکے۔ اس نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور مسہری کی طرف بڑھ گئی۔ مسہری پر بیٹھ کر اس نے اپنے دونوں جوتے فضا میں اچھالے، لیکن اسی وقت بری طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور ہوگا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی واش روم کے دروازے سے باہر نکلا تھا۔ سفورہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، لیکن آنے والے کی شکل دیکھی تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شوق کی پرچھائیاں نظر آئیں اور اس کے بعد اس کے اندر وارفتگی پیدا ہو گئی۔ وہ ننگے پاؤں ہی اس طرف بھاگی اور قریب پہنچ کر اس نے کہا، گرو جی، مہاراج ٹنڈن گوپال پاؤں چھوتے ہیں پگلی، گرو کے پاؤں چھوتے ہیں ہمیشہ۔ ہم تجھے گلے نہیں لگائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے تجھے گلے لگا لیا تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، بہت کچھ۔ ایک دم سے سفورہ کو عجیب سا احساس ہوا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ ایک لہر سی آ کر گزر گئی۔ یہ سب کچھ تو 100% ہندو رسم و رواج کے مطابق ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کا کون سا دین دھرم تھا جو وہ اس بات کی پرواہ کرتی؟ وہ جھکی اور اس نے ٹنڈن گوپال کے پیر پکڑ لیے۔ جے ہو جے ہو جے ہو، کھڑی ہو جا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ٹنڈن گوپال آگے بڑھتا ہوا بولا، ایک کام آ پڑا تھا تجھ سے، تو ہمیں یہاں تک آنا پڑا۔ مجھ سے گرو جی؟ ہاں، تجھ سے۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے، جو کچھ بھی سمجھ لے۔ اگر خوش نصیبی کے کسی کے بھاگ میں لکھی ہوتی ہے تو اسے ضرور مل جاتی ہے، ٹنڈن گوپال نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور سفورہ نے اطمینان سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹنڈن گوپال نے ایک ہاتھ اٹھایا، اس کے سر پر سایہ کیا اور بولا، ہاں سفورہ، تیری بھاگ میں یہ خوش نصیبی بھی لکھی ہوئی تھی، ورنہ ٹنڈن گوپال کا کام کرنے کے لیے تو اتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کی گنتی مشکل ہو جائے۔ کیا سمجھی؟ جی گرو جی مہاراج، میں واقعی اس بات پر خوش ہوں۔ ہم زیادہ وقت برباد نہیں کریں گے۔ ہاں، تجھے ایک بات ضرور بتائیں گے، یہ جس آدمی سے تیری دشمنی چل رہی ہے وہی ہمارا بھی دشمن ہے۔ میرا اور اس کا صدیوں کا جھگڑا ہے، صدیوں کا۔ بات بہت پرانی ہے سفورہ، میں تجھے بتاؤں، اس کی اور میری جنم جنم کی دشمنی ہے۔ وہ ایک ایسے آدمی کا عکس ہے جس نے قسم کھائی تھی کہ مجھے قتل کر دے گا۔ بس یوں سمجھ لے کہ میرے من میں کالا جادو سیکھنے کی بھاونا اسی وجہ سے آئی تھی، اور اس کے بعد میں نہ جانے کیا کیا میں نے اپائے کیے اور کرتا رہا ہوں۔ سب کچھ تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا، میں معلوم کر چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ یہی
آدمی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے صفورہ۔ صفورہ بات تیری سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی، اس کو سمجھنے کے لیے صدیوں کا گیان چاہیے۔ پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ میرے دشمن کا پوتا میری جان لے گا، پر میں نے بہت بچاؤ کر لیا ہے اپنا۔ اب تو سن، کیا نام ہے اس کا جسے تو نقصان پہنچانا چاہتی ہے؟ ہارون۔ ہارون اس کا نام ہے۔ ٹنڈن کوپال نے آنکھیں بند کر لی، دیر تک خاموش رہا اور پھر بولا، ہاں ٹھیک ہے، اب تجھے میرا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اس کا دھرم چھین لے۔ دھرم چھین لوں؟ ہاں، ترکیب بتائیں گے مہاراج؟ بھرشٹ کر دے اس کا دھرم بھی، پر اس کے لیے تجھے شریر دان دینا پڑے گا۔ شریر دان؟ ہاں۔ میں سمجھی نہیں مہاراج۔ اپنا بدن اسے دے دے، اسے اپنا مرد بنا لے۔ تو کنواری کنیا ہے، اپنا کنوارا پن اسے دے دے، وہ تیرا دیوانہ ہو جائے گا۔ صفورہ کے پورے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی تھی۔ اس نے کہا، مگر میں مہاراج منع کر دے گی ہمیں؟ ہیں تیرا شریر ہم سے زیادہ ہے صفورہ؟ تو یہ بات سمجھ لے کہ ہم جب چاہیں تو اپنی خوشی سے اپنا شریر ہمیں تو پیش کر دے، پر ہم بڑے کاموں کے لیے چھوٹے کام نہیں کرتے۔ جس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں اس کی پہلی آرزو بن جائیں۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو پھر کیا تو ہمیں اس کام کے لیے منع کر دے گی؟ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی مہاراج؟ اس کا مطلب ہے کہ تو مہاراج میرا تعلق مذہب سے ہے۔ کون سے مذہب کی بات کر رہی ہے صفورہ؟ تیرے شریر میں ہمارے بیر پل رہے ہیں اور تیرے من میں کوئی دین دھرم نہیں ہے۔ ایسی بات مت کر، کوئی تہذیب کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا دھرم شکتی ہے، سمجھی؟ سب سے بڑا دھرم شکتی ہے، شکتی سے بڑا دھرم اور کوئی نہیں۔ اور تجھے ہمارے پاس سے شکتی مل رہی ہے، بول کیا کہتی ہے؟ مہاراج میں آپ سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری اور اس کی دشمنی کی وجہ یہی ہے کہ میری شادی اس سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ ٹنڈن کوپال ہنسنے لگا اور پھر بولا، اور تو اس کی دشمن بن گئی؟ یہ ٹھکرانا مجھے اپنی نسوانیت کی توہین محسوس ہوا مہاراج۔ پاگل ہے تو، پاگل ہے۔ میں بتاؤں تجھے، تیرے من میں اس کی چاہت ابھر آئی، تو اسے چاہنے لگی۔ پاگل، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تو صرف اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، تو اس سے اس بات پر ناراض ہے کہ اس پر تیرا قبضہ کیوں نہیں ہو سکا۔ دیکھ، انسان چاہے کتنا ہی بلوان ہو جائے، منش کو چاہے کتنا ہی شکتی کیوں نہ مل جائے، ایک کمزوری اس کے اندر رہتی ہے، پریم بھاونا، اپنی توہین کا بدلہ لینے کی بھاونا۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑ اس لمبی چوڑی بحث کو، اب یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو کس طرح سے اسے اپنی مٹھی میں جکڑتی ہے۔ دیکھ، میں اتنا لمبا سا فاصلہ طے کر کے تیرے پاس آیا ہوں، ایسی ہی ضرورت تھی۔ کچھ عرصے کے لیے میں نے اپنا آشرم بند کر دیا ہے، وہاں اپنے شاگردوں کو چھوڑ دیا ہے میں نے۔ میرے چیلے بس اس آشرم کو دیکھ بھال کرتے رہیں گے، اور جب میرا دشمن میرے ہاتھوں ختم ہو جائے گا تو میں اپنے آشرم واپس چلا جاؤں گا۔ اور سن، اس کے بدلے میں تجھے ایک ایسی شکتی دے جاؤں گا کہ جیون بھر مجھے دعائیں دیتی رہے گی۔ وہ بن جائے گی جو تو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں تجھے ایک مندر میں دیوی بنا کر چھوڑ دوں گا، اور تو وہاں انسانوں کی آرزوئیں اور خواہشیں پوری کرتی رہے گی۔ تجھے ایک مہان دیوی تسلیم کر لیا جائے گا، وہ مہان شکتی میں تجھے دوں گا۔ بس تجھے وہ کرنا ہے جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، اسے اپنے شکنجے میں جکڑ اور اپنا شریر اسے دے دے۔ جب تم دونوں کا ملاپ ہو جائے گا تو تیرے بدن کی ساری غلاظتیں اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور اس کی ساری ایمانی قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ بس پر پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح میرا مقابلہ کرتا ہے، تڑپا تڑپا کر ماروں گا اسے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، گرم ریگستانوں میں۔ کیا یاد کرے گا وہ بھی کہ کس سے پالا پڑا تھا؟ ٹنڈن کوپال ہے میرا نام، سمجھ رہی ہے نا؟ جی مہاراج۔ بس اب میں چلتا ہوں، تجھے باقی کام خوش اسلوبی سے کرنا ہے۔ ٹنڈن کوپال کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چرن چھو میرے، وہ بولا، اور صفورہ نے جلدی سے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ٹنڈن کوپال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ آہستہ سے مڑا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا اور پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ صفورہ ایک لمحے تک سوچتی رہی، پھر وہ دوڑ کر دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازے کے باہر جھانکا، دونوں طرف کی راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی، حالانکہ اس کا کمرہ درمیان میں تھا۔ لفٹ تک پہنچنے کے لیے بھی وقت درکار ہوتا تھا، مگر ٹنڈن کوپال کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ اس کے سارے وجود پر ایک عجیب سا احساس کا حملہ ہوا تھا۔ ہارون اس کی محبت نہیں تھا، اس کی چاہت نہیں تھا۔ ٹنڈن کوپال کو یہاں غلط فہمی ہوئی تھی۔
مگر گرو مہاراج تھے اس کے، کیا کہتی ان سے، یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی تھی کہ آج تک کوئی اس کے دل کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکا تھا۔ ٹنڈن گوپال کہہ رہے تھے کہ وہ ہارون کو چاہتی ہے۔ نہیں گرو مہاراج، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ گرو مہاراج، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ایسا کیسے کر لوں؟ ایک کنوارا پن ہی تو میری جاگیر ہے، میری میراث ہے، اسے بھی آپ کی نظر کر دوں؟ سفورہ بہت دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، پھر اس کے حلق سے ایک کرار نکلی، آہ! کرنا پڑے گا، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر کہ گرو مہاراج مجھے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیں، مگر وہ کہانی کیسی عجیب و غریب ہے جو انہوں نے مجھے سنائی ہے کہ ان کی موت، یہ سارے الجھاوے میرے بس سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا کرنا ہوگا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ہارون سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ افشاں اور اشر اس تکلیف دہ جگہ زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹا حواس کھوئے ہوئے تھے، وہ نہ کبھی اپنے بارے میں سوچتے، نہ انہیں کسی چیز سے کوئی احساس ہوتا تھا۔ ماں بیٹا آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ اس وقت اشر ماں سے کہہ رہا تھا، ماں تم میری ماں ہو نا؟ ہاں بیٹا، کیا بات ہے؟ ماما زمین پر سوتے ہوئے میری پیٹھ میں درد ہو جاتا ہے ماما، ایسا کیوں ہونے لگا ہے؟ بیٹے بدن تو میرا بھی دکھ جاتا ہے۔ ماما مجھے ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو ماما، کیا ہم کبھی اچھے گھر میں رہتے تھے؟ اچھا گھر؟ ہاں ماما، ایسا جہاں سونے کے لیے زمین نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ماما یہ آدمی کون ہے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیتا ہے؟ بیٹا یہ ماما ہے تمہارا۔ ماما؟ ہاں ماما۔ ماما تو تم ہو، پھر یہ ماما کہاں سے آ گیا؟ مجھے بھی نہیں پتا بیٹے۔ ماما ہم کون ہیں؟ بیٹا تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری ماں ہوں بس، اور وہ تمہارا ماما ہے۔ ماما کون ہوتا ہے آخر؟ بیٹا ماما کا بھائی۔ اوہو، تو وہ تمہارا بھائی ہے؟ ہاں بیٹا بھائی ہی ہے۔ ماما تمہیں کیسے معلوم، جبکہ مجھے تو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ نہیں معلوم تھی بیٹا، مگر وہ یہی کہتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے۔ ماما اب ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں بیٹا، یہی رہیں گے۔ ہاں زندگی بھر؟ تو اور کیا بیٹا؟ پتہ نہیں کیوں ماما، مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی کچھ اور بھی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی بیٹا، مجھے نہیں معلوم، افشاں نے بیزار پن سے کہا۔ یہ ساری باتیں بابو خان سن رہا تھا اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہچان سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم خوف زدہ سا ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل چھائے ہوئے تھے، آسمانی بجلیاں کڑک رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا اور ایک زوردار تڑاخہ ہوا، بجلی چمکی اور اس سے یوں لگا جیسے اس پر بجلی گری۔ اس کا سارا وجود ایک لمحے کے لیے خوف اور دہشت میں نہا گیا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں اتنا بڑا درندہ کیسے بن گیا؟ تو معصوم انسان زندگی سے محروم ہے اور صرف میں پیسوں کے لیے میں نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں۔ یہ تو مناسب نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ آخر خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ بے شک جرم کرنا پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے، لیکن یہ جرم، کیا یہ جرم قابل معافی ہوگا؟ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ جب انسانوں کے لیے بہتری کا تصور پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے وہ اسباب پیدا کیے جاتے ہیں جو اس کے حق میں ہوں، اور یہی ہو رہا تھا۔ بابو خان کے دل میں جو احساس جاگا تھا وہ قدرت کی طرف سے تھا۔ ایک دم سے اس کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ سوچتا رہا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ان ماں بیٹے کو صرف چند روٹی کے ٹکڑوں کے لیے قید نہیں رکھا جا سکتا۔ غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرنے لگا۔ اس کی ایک دور کے رشتے کی بہن جو بیوہ تھی، ایک دور دراز علاقے میں رہتی تھی۔ اس بیوہ بہن کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بابو خان ان کی کفالت کرتا تھا، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ انہیں پہنچا دیا کرتا تھا، اور وہ بابو خان کے سہارے ہی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت جب اسے یہ خیال آیا تو اسے اپنی بیوہ بہن یاد آ گئی۔ فی الحال تو یوں کرنا چاہیے کہ ان ماں بیٹوں کو اپنی بہن کے پاس منتقل کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ کوشش کرنا ہوگی کہ انہیں ان کا ماضی واپس کر دیا جائے۔ کوئی حادثہ ہوا ہے بیچاروں کے ساتھ جو وہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ شکل صورت سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی وہ اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے ہیں۔ نہ جانے ان ماں بیٹے کے ساتھ کیا افتاد بیتی ہے، نہ جانے سفورہ کون ہے۔ سفورہ نے اس سے رابطہ قائم کیا تھا اور بابو خان نے مناسب معاوضہ لے کر ان دونوں کو اپنا قیدی بنا رکھا تھا۔ بہرحال وہ سوچتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ گھر سے باہر نکل کر وہ ایک تانگا لے آیا، تانگے والے کو دروازے پہ کھڑا کیا۔
اب اس کے دل میں نیکیاں جاگ اٹھی تھی۔ اندر پہنچنے کے بعد اس نے افشا سے کہا، آؤ بہن، چلنا ہے تمہیں؟ افشا نے سوال کیا، کہاں؟ دوسرے گھر میں۔ اشر خوش ہو گیا تھا۔ ماما، ہم دوسرے گھر میں جائیں گے، یہاں میرا بالکل دل نہیں لگتا۔ اور وہ دونوں ماں بیٹا معصوم بھیڑوں کی طرح نکل آئے۔ بابو خان نے انہیں ٹانگے میں بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹانگا چل پڑا۔ بابو خان نے دل میں سوچا تھا کہ وہ ایک خوبصورت عورت، جو عورت بھی نہیں بلکہ لڑکی ہے، بہت بڑی چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے پیچھے ضرور کوئی پراسرار راز چھپا ہوا ہے، کہیں وہ نظر نہ آ جائے۔ اسے بابو خان پر مکمل اعتماد ہو چکا تھا۔ بابو خان نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ دونوں ماں بیٹا کبھی اس کی کیسے نہیں نکل سکیں گے۔ ویسے بھی ان کے ذہن کھو چکے تھے۔ بہرحال راستہ طے ہوتا رہا۔ راستہ کافی تھا، لیکن آخرکار وہ بہن کے پاس پہنچ ہی گیا۔ چھوٹا سا کٹیا نما گھر تھا، جس میں بابو خان کی بہن رشیدہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ بھائی ان کی کفالت کرتا تھا، لیکن وہ خود بھی کچھ سینہ پرونا کر لیا کرتی تھی اور محلے کے لوگ بھی اس کی تھوڑی بہت مدد کر لیا کرتے تھے۔ دونوں بچے بڑے پیارے تھے، جنہیں اس نے اسکول میں داخل کروا رکھا تھا۔ بابو خان کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ کیا تم جلدی کیسے آ گئے؟ ارے یہ کون ہے؟ کیسا پیارا بچہ ہے، آؤ بہن آؤ، رشیدہ نے افشا کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا۔ بابو خان بھی اندر داخل ہو گیا۔ اس نے کہا، رشیدہ، اسے بھی تو میری بہن ہی سمجھ لے۔ ٹھیک ہے بھیا، منہ بولی بہن ہی تمہاری۔ ہاں، منہ سے جو کچھ بول دیا جائے وہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ لوگ منہ کی کہی بھول جاتے ہیں، پر رشیدہ یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ میں اسے تیرے پاس لایا ہوں، یہ پیسے رکھ، کھانے پینے کا انتظام کر لینا جیسے کرتی ہے۔ تھوڑے دن یہ تیرے پاس رہے گی، اس کے بعد اللہ مالک ہے، اس کا کوئی سہارا مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات کہوں رشیدہ، یہ بیچاری اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اس سے اس کے ماضی کے بارے میں مت پوچھنا۔ اس کا بیٹا بھی، ہاں، دونوں ہی بیچارے کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ تم ان سے ان کے ماضی کے بارے میں مت پوچھنا، البتہ دعا کرنا ان کے لیے کہ انہیں ان کا ماضی یاد آ جائے اور یہ بہتر حالت میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تم پرواہ مت کرو بھیا، رشیدہ نے پر محبت لہجے میں کہا۔ بابو خان نے ایک نگاہ افشا کو دیکھا اور کہا، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بہن۔ رشیدہ، ان لوگوں کو بہت اچھے بستر دے دینا۔ بستر تو ہے نا تمہارے پاس؟ کئی گدے، چادریں، تکیے پڑے ہیں بھیا، تم فکر مت کرو، اب تمہاری مہمان میری مہمان ہیں، تم ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، رشیدہ نے جواب دیا، اور بابو خان نے گردن جھکا لی۔ اور پھر ایک نگاہ اس نے ان دونوں کو دیکھا اور افشا سے بولا، بہن میں چاہتا ہوں تم اطمینان سے یہاں رہو، تمہیں اب یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ افشا نے معصومیت سے گردن ہلا دی تھی۔ بابو خان نے ایک بار پھر رشیدہ کو ہدایت دی اور اس کے بعد وہاں سے آ گیا۔ یہ کام اس نے نیک جذبوں کے ساتھ کیا تھا۔ برا آدمی تھا اور ہر برے آدمی کے عقب میں ایک داستان ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا، بس حالات اس کے راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ کچھ لوگ برے راستوں پر جانے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بعض لوگ بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے اور کوئی جگہ نہیں رہتی۔ بابو خان کوئی بہت بڑا مجرم نہیں تھا، بس چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ چوریاں بھی کی تھی اس نے، نقب زن بھی تھا۔ جیب تراشی البتہ نہیں آتی تھی، کیونکہ اس میں باقاعدہ کسی استاد کی شاگردی ضروری ہوتی ہے، لیکن ہیرا پھیری کیے اور بہت سے کام کر لیا کرتا تھا۔ لڑائی جھگڑوں میں بھی ملوث ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے زندگی اپنے طور پر گزاری تھی اور گزار رہا تھا۔ ایک کوٹے والی سے دوستی تھی، جب کبھی دل گھبراتا تو اس کے پاس چلا جاتا، وہاں تو پیسے کا خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح کے معاملات تھے۔ وہ رشیدہ کے پاس سے نکل کر باہر آ گیا، سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ خیال دامن گیر تھا۔ البتہ ایک بات اس کے دماغ میں ضرور تھی، وہ لڑکی جس نے اسے اس کام پر آمادہ کیا تھا اسے کافی خطرناک اور پراسرار لگتی تھی۔ بابو خان صفورہ سے کیا ڈرتا، لیکن ایک عجیب سا احساس، ایک عجیب سا خوف اس کے دل پر تھا۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ صفورہ سے دور ہی رہا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ گیا۔ اس دوست کا نام سعید تھا۔ سعید بھی اس کی لائن کا آدمی تھا اور اکثر دونوں نے مل کر بھی کام کیے تھے۔ سعید نے ان دنوں ایک بنگالی لڑکی کو رکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ اسے خرید کر لایا تھا۔ بڑی سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی تھی۔ سعید کے گھر کو اس نے سنبھال لیا تھا جیسے وہ اس کا اپنا گھر ہو اور وہ سعید کی بیوی ہو۔ بابو خان نے دروازہ بجایا، روبینہ نے ہی دروازہ کھولا تھا اور پھر بنگالی لہجے میں اس نے اردو بولتے ہوئے بتایا کہ سعید گھر پر موجود ہے۔ اندر سے سعید کی آواز آئی، کون ہے؟ بابو خان ہوں یار، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟
اچھا اب اجازت لے کر اندر آئے گا تو، سعید نے کہا اور بابو خان مسکراتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ بس یار پچھلے دنوں کچھ طبیعت خراب ہو رہی تھی، موسمی بخار ہو گیا تھا، آرام کر رہا ہوں گھر پر۔ بھابھی تو کافی نکھر گئی ہیں، نکاح کیا تو نے اس سے یا ابھی تک نہیں؟ سعید جیسے تڑپ سے گیا، ایک لمحے تک خاموش رہا اور پھر بولا بیٹھ تو صحیح۔ بابو خان ہنستا ہوا بیٹھ گیا، پھر بولا سب سے پہلے بھابھی سے چائے کے لیے کہہ دے روبینہ چائے بنا لو۔ جی بابو صاحب، روبینہ نے کہا۔ بابو صاحب کہتی ہے اب بھی تجھے؟ بابو ایک بات کہوں تجھ سے؟ ہاں بول۔ یار ہم بہت برے لوگ ہیں، معاشرے کا گند، دنیا بھر کی نفرتوں کا شکار۔ ٹھیک ہے وقت نے ہمیں یہ راستے دکھا دیے، لیکن ایک بات بتا، کیا ہمیں خود بھی اپنے آپ سے نفرت کرنی چاہیے؟ یار سعید تو ٹھہرا پڑھا لکھا آدمی، اپن تو جاہل ہیں، ہم سے ایسے گاڑے سوال مت کیا کر۔ نہیں سوال گاڑا نہیں ہے، تو مجھے پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے نا۔ ان کی ہر کتاب انسان کو سیدھے اور سچے راستے دکھاتی ہے، ہر کتاب ایک ہی بات کہتی ہے، جہاں علم سیکھنا ہو وہاں علم سیکھو، اور علم یہ بھی ہے کہ دنیا کی اچھائی کے راستے اپناؤ۔ یار میں نے پڑھ لکھ کر اپنے لیے ایک اچھی زندگی تلاش کی تھی مگر نہیں ملی، برے لوگ مل گئے جنہوں نے روٹی کا آسرا دیا اور مجبوراً مجھے ان کی برائیوں میں شریک ہونا پڑا، لیکن میں نے اپنے آپ سے نفرت کبھی نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، جیسے ہمارے ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچے گی، جس کا ایک روپیہ بھی ہم ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لے آئیں گے، وہ ہم سے محبت تو نہیں کرے گا۔ ہم نے دنیا کی نفرت قبول کر لی اس لیے کہ دنیا نے ہمیں یہی سب کچھ دیا، لیکن میرے پیارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اپنے آپ سے نفرت کیوں کریں؟ ابے یار چائے آنے سے پہلے تو میری کھوپڑی بالکل خالی کر دے گا۔ نہیں تو نے ایک بیوقوفی کی بات کی ہے، مجھے دکھ ہوا ہے تیری بات پر۔ ارے کون سی ایسی بات کہہ دی میں نے؟ بابو بولا۔ روبینہ کو تو نے بھابھی کہا، مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ کیوں؟ کیا سمجھ رہا ہے تو؟ روبینہ کے بارے میں بتاؤں؟ ہماری لائن کے ہی ایک آدمی نے جو اس طرح کی خرید و فروخت کا دھندا بھی کرتا ہے، روبینہ کو پتہ نہیں کہاں سے اغوا کیا، اس کا کوئی نہیں ہے اب اس پوری دنیا میں۔ میں جانتا تھا کہ وہ اسے برے لوگوں میں بیچ دے گا، ہو سکتا ہے اسے کوٹھے پر بھی پہنچا دیا جائے۔ یار برائیاں تو میں نے بھی بہت ساری کی ہیں۔ میں نے اس سے اس کی قیمت پوچھی، اتفاق سے اتنے پیسے میرے پاس تھے، میں اسے یہاں لے آیا۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں لانے کے بعد میں نے اسے رکھا، یہ بیچاری یہی سمجھتی تھی کہ میں اس کا مرد بنوں گا، مگر میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی بہن بنا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ روبینہ سعید تیرا بھائی ہے، بہن کی طرح اس گھر کو سنبھال۔ میں برا آدمی ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ تیری زندگی کے لیے سہارا بن جاؤں، دیکھیں آگے قدرت کیا کہتی ہے۔ بابو خان میری بہن ہے، یہ بہنوں سے نکاح نہیں کیے جاتے اور کسی کو بغیر سوچے سمجھے بھابھی نہیں کہا جاتا۔ بابو خان کا دل دہشت سے سکڑ گیا تھا، وہ پٹی پٹی آنکھوں سے سعید کو دیکھتا رہا، اس پر بھی نیکی کے احساس کا حملہ ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور سعید کے پاؤں پکڑ لیے۔